یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جب کسی کے گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو جنازے کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا، کوئی نہ کھلائے تو طنز نہیں ہونا چاہیے، مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے خوف کی وجہ سے نہ کھلائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دور دراز سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پھر وہ گھر پر آتے ہیں، اگر کھانے کا کوئی انتظام نہ ہو تو بیچارے کیا ہوٹلوں میں جائیں، کیا کریں؟ تو اس لیے ہمارے اہل سنت میں یہ طریقہ رائج ہے، اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اس کو فرض یا واجب نہیں سمجھتے بلکہ مہمان کے طور پہ کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ اکثر جو وہ گھر والے ہوتے ہیں وہ نہیں بناتے، یہ کوئی باہر سے محلے والے ہوتے ہیں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ اس کا انتظام کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر گھر والے بھی کریں تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں، گھر پہ مہمان آئے، مہمانوں کو کھانا کھلانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں یہ ہے کہ اس کو دین کا حصہ بنا دینا اس طرح، اور حصہ بنانے کی علامت یہ ہوگی کہ اگر کھانا نہیں کھلایا تو تانہ زنی کریں گے، کھانا نہیں کھلایا، اور کھانا بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، اس پہ مرغی اور رانے، مردہ اپنی جان سے گیا، لوگ غم میں یہ رانوں پر رانے کھائے جا رہے ہیں، یا شرم کریں کچھ۔ اس قسم کے لوگوں کہہ رہا ہوں کہ جو مطالبات کرتے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں بوٹیوں کے اوپر، یہ بیچارے غم میں ہیں لوگ، آپ کھانے پہ ٹوٹ پڑے۔ تو بہرحال شرعاً یہ صحیح ہے بشرطے کہ ان شرائط اور قیودات کا لحاظ کیا جائے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ شوگر ٹیسٹ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اس میں جو پن لگتی ہے نا، بہت ہی باریک سا خون نقطہ نکلتا ہے، بہت ہی ہلکا خون نکلتا ہے۔ اس میں حکم شرعی ہوگا کہ اگر آپ نے بہت زیادہ نکالی ہوئی ہے تو زیادہ بھی بلڈ نکل آتا ہے، تو آپ جیسے یہاں بلڈ نکلا تو اس کو یوں کر کے دیکھیں، اگر یہ بلڈ خود بخود چلنے لگے تو یہ وضو کو توڑ دے گا، اور اگر چل نہیں رہا بلکہ بس ایک جگہ جمع ہوا ہے، یعنی اوپر آ گیا لیکن چلنے کی اس میں قدرت اور صلاحیت نہیں ہے، تو یہ وضو نہیں جائے گا۔ تو بس یہ قاعدہ شرعی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخرج معتاد ہوتے ہیں، جہاں سے عموماً ہماری نجاستیں خارج ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو مخرج غیر معتاد کہلاتے ہیں، ان میں حکم شرعی یہ ہے کہ ان میں سے کہیں بھی اگر نجاست نکلے اور اتنی مقدار میں ہو کہ آپ اسے نہ روکیں تو وہ خود بخود بہہ جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی لیے اگر مچھر خون پی لیتا ہے وضو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت ہی ہلکا تھوڑا سا خون پیتا ہے۔ ایسی کھٹمل اگر خون پی لیتا ہے تو اس سے بھی وضو نہیں جائے گا، کیونکہ بہت ہی کم خون باہر نکالتا ہے، وہ بہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو اس کے یہ بس ایک اصول ذہن میں رکھیں۔ آئے فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے؟ دیکھیں، اس کا 100% حتمی شورلی کوئی طریقہ نہیں ہے جاننے کا، یا تو اللہ ہی بتائے یا اس کے رسول بتائیں، اللہ تعالیٰ کے بتانے سے تو ہو سکتا ہے، لیکن اکابرین نے ضرور بیان فرمایا کہ انسان اگر چند علامات اپنے اندر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید لگا سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ مثلا جس گناہ سے اس نے توبہ کی ہے، آئندہ اس گناہ سے نفرت محسوس کرے، اس سے اپنے آپ کو بہت دور دیکھے، علم سیکھنے کا شوق بیدار ہو، نیکیوں کا شوق بیدار ہو جائے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ جائے اور گناہوں سے نفرت سی پیدا ہونے لگ جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اب اس کو اپنے بارگاہ میں مقبول ہونے کا راستہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، انسان خالی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا کرنے کے بعد پھر بار بار قلبی میلان بھی پاتا ہے، گندے لوگوں کی صحبت میں بھی رہتا ہے، برے خیالات جان بوجھ کے ذہن میں لے کر آتا ہے اور منصوبے بناتا ہے کہ پھر یہ گناہ کروں گا، تو پھر اس کا مطلب توبہ بھی قبول نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہن نے کوشچن کیا تھا کہ جب عورت سر کا مسح کرتی ہے، اس کے بعد کانوں کے مسح کی باری آتی ہے، تو کیا وہ ایئر رنگز جو ہیں، بوندے وغیرہ اتارنے ہوں گے پھر وہ مسح کریں، یا بغیر اس کے بھی کر سکتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ میں ہر وضو میں اتارتی ہوں تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو بہن آپ کے میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ ایئر رنگ اتارنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ جتنا حصہ ہے اس کے اوپر آپ پھیر لیں، اپنا ہاتھ مسح ہو جائے گا، کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو پریشانی کیوں ہے، یہ اس لیے ہے کہ آپ نے دین سیکھا نہیں ہے، آپ نے خالی دیکھ دیکھ کے وضو کرنا سیکھ لیا، یا اگر کسی سے سیکھا بھی ہے تو ان لوگوں سے سیکھا ہے کہ جن کو خود وضو کرنا نہیں آتا۔ جیسے ہماری مساجد کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں وضو خانے پہ، دیکھتے ہیں کہ یوں وضو کر رہا ہے، ایک یہ مار رہا ہے، ایک یہ ہاتھ چلا رہا ہے، ایک مسا کر رہا ہے، تو نلکے کی بڑی بھاری مقدار اس نے تیز دھار کھولی ہوئی ہے، بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں بچوں کو کہ ان میں سنت کے مطابق کون کر رہا ہے، خلاف شرع کون کر رہا ہے۔ داڑھی ہے سر پہ، نمازی ہیں 45 سال سے، لیکن حرام کر رہے ہیں، پانی بہا رہے ہیں اور ضائع کر رہے ہیں جتنا شریعت کا مطالبہ، اس سے کئی گنا زیادہ بہا کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، وہ بچے سیکھ رہے ہیں۔ تو میں جتنے بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں، آپ نے وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل، حج کے مسائل کسی عالم سے سیکھیں اس طرح عقائد، یا آپ نے کوئی باقاعدہ مستند کتاب پڑھی ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ ایک ہی بات کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بہن نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین سیکھیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے جب ہم سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو آپ کس سے سیکھیں؟ ایک کہتا ہے چیز جائز، دوسرا عالم کہتا ہے ناجائز۔ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو لوگ الگ الگ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اس کنفیوژن کو کیسے دور کیا جائے؟ دیکھیں، ہم نہیں کہتے دین سیکھیں، آپ کے نبی فرماتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو۔ اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب جب آپ سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو چونکہ آپ نے دین کی بنیاد نہیں سیکھی ہوتی تو یہ کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں۔ یقیناً اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، حدیثیں وہی ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، لیکن رائے میں اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو کہ ہر ایک بالکل سیدھے سیدھے سے مسئلہ
اخذ کر لے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آزمائش رکھی ہے، حدیثوں میں آزمائش رکھی ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہا تو پوچھا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ آپ کس چیز کے ساتھ فیصلہ کریں گے؟ عرض کی اللہ کی کتاب سے. سرکار نے فرمایا فإن لم تجد، اگر آپ اس میں نہ پائیں تو؟ عرض کی کہ پھر میں حدیث سے استدلال کروں گا. فرمایا اس میں نہ پائیں تو؟ کہا میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس پہ سرکار نے خوشی کا اظہار فرمایا. اس کا مطلب ہے ہر چیز قرآن میں ہو یا آپ کو مل جائے ضروری نہیں، ایسی حدیث میں پھر رائے سے اجتہاد ہوتا ہے. جب رائے سے اجتہاد کرتے ہیں تو اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، ایک اپنی رائے رکھتا ہے، ایک اپنی رائے رکھتا ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ ترمذی پڑھ کر دیکھیں. صاحب ترمذی ہر حدیث کے بعد بتاتے ہیں کہ اس حدیث سے جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کون کون صحابہ اس پر تھے، تابعین اس پر تھے، اور کون اس کے خلاف دوسری حدیث سے استدلال کرتے تھے. یہی میں نے کہا کہ آپ نے نہ قرآن پڑھا ہوتا ہے نہ آپ نے ڈائریکٹ کبھی حدیث پڑھی ہوتی ہے. پھر جب علماء کی رائے میں آپ اختلاف دیکھتے ہیں، جس کو علماء نے واضح لکھا ہے کہ علماء کا آپس میں علمی اختلاف امت کے لیے رحمت ہے، کہیں مسئلہ سخت ہو جاتا ہے، کہیں آسان، اختلاف سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو چونکہ آپ نے پڑھا نہیں، آپ دیکھیں کہ کتنا صحابہ کے مابین فقہی اختلاف رہا ہے. کوئی رائے رکھتا تھا، کوئی رائے رکھتا تھا. بعض اوقات ایک دوسرے کی رائے سامنے آتی، دلائل آتے تو قائل ہو جاتے، رجوع کر لیا کرتے تھے. بعض اوقات اپنے اپنے دلائل کی قوت کے مطابق اس پہ قائم رہا کرتے تھے. لیکن کبھی آپ نے چونکہ حدیث زیادہ ہمارے بھائی بہن پڑھتے نہیں ہے، اور اگر پڑھے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ صحابہ کرام کیوں متفق نہیں ہوئے ایک چیز کے اوپر؟ تو اس لیے چونکہ دلائل آپس میں بظاہر ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی قرآن حدیث، کبھی حدیثوں کی آیات، کبھی احادیث کریمہ، پھر ان میں تطبیق پیدا کی جاتی ہے، موافقت پیدا کی جاتی ہے، اور ہر چیز اتنی آسان اور واضح نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کا کہنا مانو، اور ان لوگوں کا جو تم میں حکم والے ہیں. اور ایک تفسیر کے مطابق اولی الامر سے مراد ہیں علماء، فقہاء، مفتیان کرام جو تربیت کرنے والے ہیں، احکام بیان کرنے والے ہیں. اگر سب کچھ قرآن و حدیث میں ہے، قرآن ایک، حدیث ایک، سب آسان، تو پھر علماء کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ کیوں فرمایا یہ جو ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، آیت پڑھی میں نے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. یہ کیوں اللہ نے فرمایا اگر نہیں جانتے تو قرآن کھول لو، حدیث کھول لو، یا آج کے کوئی کہے کہ یار یوٹیوب پہ، اس پہ سوشل میڈیا پر یا گوگل پہ جا کے آپ سرچ کر لیں. نو، اللہ نے فرمایا اہل علم سے کویسچن کریں. اور اہل علم جب اپنی رائے دیتے ہیں تو ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے اتنا واضح نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل بیان کر دیا جائے. بہت ساری اس میں اونچ نیچ ہوتی ہیں، اس وجہ سے رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے. اب خلاصہ کلام کیا ہوا؟ میں نے بارہا یہ گزارش کی آپ پہلے اچھی طرح دیکھیں. جو عالم دین آپ کو ایسا لگے کہ ان کی باتوں میں وزن ہے، مدلل گفتگو کرتے ہیں، مسائل پر اچھی نگاہ ہے، اور پھر یہ کہ عقائد کے باب میں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے عقیدے میں کوئی جمہور جو مسلمان ہیں ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپ ان کو فالو کریں. انشاءاللہ کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. کنفیوژن اس وقت ہوتی ہے جب ہم اپنی مرضی کے مسائل معلوم کرنے کے لیے ایک سے معلوم کرتے ہیں، وہ موافق نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. دوسرے سے پوچھتے شاید یہ میری مرضی کے مطابق بتا دے. پھر جب وہ مرضی کے مطابق بتاتا ہے تو لیکن اندر ایک مومن موجود ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں مان تو لوں لیکن وہ تو منع کر رہا تھا، اب اس کی مانو، یہ ہوتا ہے. آپ ایک کو اپنا مرجع بنائیں، اپنا مقتدا بنائیں، ان سے آپ معلوم کریں، پھر وہ جو مسئلہ بیان کریں ہونے سے صحیح جو میں نے شرائط بیان کی، انشاءاللہ بالکل کنفیوژن ختم ہو جائے گی. ذہن میں رکھیے گا.